حسن اور میکو بہت اچھے قریبی دوست تھے۔ میکو حسن کا بہت خیال کرتی۔ حسن 19 سال کا جبکہ میکو 23 سال کی تھی۔ 1 سال تک دونوں میں دوستی رہی۔ حسن نے میکو کو صرف ایک ہی بات کہی کہ کبھی مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ میکو نے کہا کبھی نہیں۔ دوستی بہت گہری تھی۔ حسن حد سے زیادہ میکو پر بھروسہ کرتا تھا۔ ایک رات میکو نے حسن سے بات کرتے ہوئے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، میں سو رہی ہوں۔ حسن کا دل بات کرنے کا تھا پر اسے نیند آئی تھی تو کہا سو جاؤ۔ حسن کو بہت دیر تک نیند نہیں آئی تو اس نے میکو کی آئی ڈی کھولی تو دیکھا میکو وہاں پر ایک لڑکے سے باتیں کر رہی ہے۔ حسن کو بہت غصہ آیا اور غصے سے زیادہ افسوس ہوا کہ میکو مجھ سے یہ بات چھپا سکتی ہے، مجھے دھوکہ دے سکتی ہے۔ حسن نے اگلے دن اس لڑکے سے کسی نہ کسی طرح پوچھ لیا کہ اس کی اور میکو کی کب سے دوستی ہے، کس قسم کی ہے۔ اگلے دن حسن نے میکو کو کوئی میسج نہیں کیا۔ پھر دوپہر کو میکو کا میسج آیا۔ اس نے پوچھا کہ میسج کیوں نہیں کیا؟ حسن نے کہا دل بھر گیا ہے، اب جاؤ۔ وہ کہتی ہے ایسے کیسے؟ حسن نے کہا بس جاؤ، اب سب ختم میری طرف سے۔ میکو رونے لگی، کہتی ہے ایسے مت کرو میرے ساتھ، میں کوئی گری ہوئی چیز تو نہیں، جب دل کیا اٹھا لیا اور دل بھر گیا تو چھوڑ دیا۔ حسن نہیں مانا۔ پھر اس نے حسن کے گھر بات کی، حسن پھر بھی نہیں مانا۔ میکو نے کہا مجھے تمہارے بغیر سکون نہیں آتا، میں 2 دن سے رو رہی ہوں، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، مان جاؤ۔ حسن نے کہا اب کچھ نہیں بچا کہنے سننے کو، جاؤ خوش رہو۔ میکو کہنے لگی میں تمہارے ساتھ بہت خوش رہتی ہوں، تم کیوں ایسا کر رہے ہو میرے ساتھ، مجھے وجہ بتاؤ۔ حسن چاہتا تھا میکو خود مانے جو اس نے کیا، پھر میکو نے خود ہی پوچھ لیا حسن سے کہ تم نے میری آئی ڈی کھولی تھی تو حسن نے کہا جو بھی کیا اب بس سب ختم ہے۔ میکو حسن کی منتیں کرنے لگی بتا دو، پر حسن نے کہا جاؤ اب۔ پھر جب حسن نہیں مانا تو میکو نے مانا، اپنے اس دوست سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی دوستی کے بارے میں اس نے ایک لڑکی کو بتایا ہے۔ میکو نے اسے کہا دفع ہو جاؤ، وہ لڑکی نہیں میرے رشتہ دار تھا۔ پھر میکو نے دوبارہ حسن سے بات کی، اسے کہا مجھے پتہ ہے تم نے میری آئی ڈی کھولی تھی۔ پھر میکو نے حسن سے جھوٹ بولا کہ وہ تو لڑکی تھی میری کزن، یہ جانتے ہوئے بھی کہ حسن کو سب کچھ پہلے سے پتہ ہے۔ حسن نے کہا کزن تھی تو آدھی رات کو تم سے فوٹو کیوں مانگ رہی تھی؟ پھر حسن نے اس کی کزن کا نام پوچھا میکو سے تو کہتی سعیدہ نام ہے۔ حسن کو بہت غصہ آیا کہ میکو کا اور جھوٹ پکڑا گیا اور یہ پھر بھی جھوٹ ہی بول رہی ہے۔ حسن نے کہا اب پھر سعیدہ کی فوٹو میں دکھا دوں یا تم دکھاتی ہو؟ پھر حسن نے اس لڑکے کی فوٹو میکو کو دکھائی جو اس نے پہلے اس لڑکے سے نکلوا لی تھی اور یہ کہا کہ سعیدہ ہے۔ اب تو میکو کے ہوش اڑ گئے، کہنے لگی معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے، میں اب کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی۔ حسن نے کہا تم پر اب بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، کہتی ایک دفعہ موقع دے دو، واسطے دیے بہت رہی۔ حسن اس شرط پر مان گیا کہ آج کے بعد دھوکہ نہیں دو گی اور وہ کہنے لگی کبھی نہیں۔ دونوں میں پھر پہلے جیسی ہو گئی دوستی۔ پھر ایک دن حسن نے سوچا میکو اتنی مخلص ہے میرے ساتھ، میری ہر بات مانتی ہے، کیوں نہ یہی میری دلہن ہو۔ حسن نے ایک دن ہمت کر کے میکو سے بات کی، اسے کہا اگر تم مانو تو میں تمہیں دعا میں مانگ لیا کروں کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ۔ میکو نے کہا ہاں مانگ لیا کرو، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم میرے ہی ہو۔ پھر کہتی ہے میں بھی دعا میں مانگوں گی۔ حسن نے اپنے گھر والوں سے بات کی میکو کی تو انہوں نے کہا 4 سال بڑی سے نہیں کرنی۔ حسن نے کہا جو بھی ہے کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے۔ حسن ایک ہی بیٹا تھا، اپنے ماں باپ کا ضد کرنے پر ماں باپ مان گئے اور کہا میکو کو کہہ دو اگر انتظار کر سکتی ہے تو کر دے، پہلے کسی قابل ہو جاؤ۔ جب حسن نے یہ بات میکو کو بتائی تو اس نے کہا اگر 5 سال انتظار کروں تو تمہارے گھر والے کر دیں گے۔ حسن نے گھر والوں سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے کہا ہاں کر دیں گے اگر واقعی انتظار کر سکتی ہے تو۔ میکو نے کہا میں کروں گی انتظار، دوستی تو پہلے سے ہی تھی اب اور گہری ہو گئی، روز بات کرنا، پھر لڑنا اور منانا بھی لینا۔ کچھ دنوں بعد میکو نے کہا اپنے گھر والوں کو بھیج دو تو حسن نے کہا ابھی تو 1 سال بھی نہیں ہوا اور نہ ہی میری نوکری ہے، ابھی تو تمہارے گھر والے نہیں مانیں گے۔ میکو کہتی تم بھیجو گے میں کہہ دوں گی۔ حسن نے کہا کوئی جاب مل جائے تو پھر بھیجتا ہوں۔
میکو کہتی ہے میری مما بہت پریشان ہے، انہوں نے میری کر دینی ہے شادی۔ پھر ایک دن کہتی ہے میرا رشتہ آیا، پھر میں نے تمہاری وجہ سے منع کر دیا۔ پھر میکو نے کہا میں کعبہ گئی، واپس آ کے کہتی ہے حسن تمہاری وجہ سے میرے بند دروازے کھل گئے، تم نے مجھے ٹھیک کیا۔ پھر کہتی ہے میں تمہیں کعبہ میں مانگ کر آئی ہوں، میری تم سے ہی شادی ہوگی۔ پھر ایک دن کہا میرا رشتہ آیا، حسن نے کہا میں ہر نماز میں تم کو مانگتا ہوں اور تم بھی تو کعبہ جا کر مجھے مانگ کے آئی ہو، تم میری ہو۔ پھر 2 سال تک ایسے ہی چلتا رہا، میکو کے رشتے آتے رہے، کوئی بھی میکو کو پسند نہیں کرتا اور میکو حسن سے جھوٹ بول دیتی کہ میں خود منع کرتی ہوں تمہاری وجہ سے۔ پھر کہتی ہے بھیج دو اب گھر والوں کو، حسن کہتا ہے نوکری ملنے دو میں بھیج دوں گا، تب تک تم گھر والوں سے بات کرو اپنے۔ میکو کہتی ہے میں نے بات کی، وہ کہتے ہیں حسن سے کہو بھیج دیں گھر والوں کو۔ حالانکہ میکو نے گھر والوں سے کوئی بات نہیں کی، حسن سے جھوٹ بولتی تھی اور حسن خوش ہو جاتا اور کہتا تھا بس نوکری مل جائے تو بھیج دوں گا میں۔ حسن روز میکو کو بتاتا اسے دعاؤں میں مانگا ہے تم کو۔ میکو کہتی نوکری مانگ، دعاؤں میں نوکری ہوگی تو میں ہی ملوں گی۔ حسن کہتا ہے تم مل جاؤ، تمہارے نصیب سے ہی سب کچھ مل جائے گا، پر میکو نہیں مانتی تھی۔ میکو نے آہستہ آہستہ حسن سے بات کرنا کم کر دیا۔ سارا دن حسن انتظار کرتا، پر میکو رات کو دیر سے میسج کرتی اور کہتی گھر کے بہت کام ہوتے تو وقت نہیں ملتا، اور کہتی ہے مجھے بہت نیند آئی ہے، تھک گئی ہوں بہت۔ کچھ دن ایسے ہی چلا، پھر حسن نے کہا تم مجھ سے پیار نہیں کرتی، بس فالتو ٹائم والا پیار ہے تم کو مجھ سے۔ میکو کہتی ہے ایسی بات نہیں، حسن کو نوکری مل گئی۔ اس کے کچھ دنوں بعد اچانک میکو نے حسن کو کہا مجھے بھول جاؤ، وجہ پوچھی تو کہتی ہے میرا رشتہ ہو گیا۔ حسن حیران ہو گیا، کہتا تم نے ہاں کر دی؟ میکو کہتی ہے کل گھر والے گئے تھے، وہ دیکھ کے ہاں کر کے آئے ہیں۔ پھر حسن کو کہتی ہے میری مما بہت پریشان ہے میری شادی کی وجہ سے، اب جا کے ان کو خوشی ملی، اب تو میں وہیں ہی کروں گی۔ حسن رونے لگا، کہتا میرا کیا ہوگا؟ تو کہتی ہے مجھے بھول جا، اللہ سے سکون مانگ۔ حسن نے بہت منتیں کی، تم منع کرو، میں کل ہی اپنے گھر والوں کو بھیجتا ہوں۔ میکو کہتی ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، میرے گھر والوں نے زبان دے دی، حالانکہ تب صرف بات ہوئی تھی، ہاں نہیں ہوئی تھی ابھی۔ پھر بھی میکو نے حسن سے جھوٹ بولا کہ میری ہاں ہو گئی۔ حسن نے کہا اپنی ماما سے بات کرواؤ، میری امی تو کہتی ہے ابھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ حسن نے کسی نہ کسی طرح میکو کی ماما کا نمبر لے لیا کسی سے اور اپنی امی کی بات کروا دی میکو کی ماما سے۔ حسن کی امی نے ان کو کہا ہم نے آپ کے گھر آنا ہے، میکو کا رشتہ لینا۔ اس کی ماما نے کہا آپ کل بات کرتی تو ہم کچھ سوچتے، ہم نے آج ہاں کر دی ہے، اب تو ہم نے زبان دے دی ہے، اب ہم نہ نہیں کر سکتے۔ حسن کی امی نے کہا آپ نہ مت کرو، میں ان کو جا کے ان کی منتیں کرتی ہوں، وہ خود نہ کر دیں گے۔ میکو کی ماما نے کہا نہیں اب نہیں، جہاں نصیب تھا ہو گیا، آپ اپنے بیٹے کو سمجھائے کہ میکو کو بھول جائے۔ حسن اپنی امی کے پاس بیٹھا سب باتیں سن رہا تھا۔ یہ بات سن کر اس نے پھر میکو سے بات کی، اسے کہا منا لو کسی طرح، تم تو پیار کرتی ہو نا مجھ سے۔ میکو کہتی اب نہیں ہو سکتا، سمجھ کیوں نہیں آتی تم کو؟ حسن کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا تم کو پیسوں والا مل گیا تو تم نے اور تمہارے ماں باپ کی نے رال ٹپکا لی۔ میکو نے کہا دفع ہو جب مر جاؤ، جب کہتی تھی تو بھیج دو، اب امیر ہو گیا ہے تم سے اور تم کے ماں باپ سے میری خوشی برداشت نہیں ہو رہی۔ حسن بہت رویا، اپنے بازو پر کٹ لگوا لیے۔ جب میکو کو دیکھا تو اس نے کہا میری طرف سے بھاڑ میں جاؤ، مر جاؤ۔ یہ سن کر حسن کو اور دکھ ہوا، یہ وہی میکو جو مجھے ذرا سی تکلیف میں دیکھ کر تڑپ جاتی، اب کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اس کو۔ میکو نے پھر سے حسن سے بات کرنا چھوڑ دی۔ حسن نے بہت کوشش کی پر میکو نے بات نہیں کی۔ حسن نے اس کی بہن سے اس کا حال پوچھا تو بدلے میں میکو نے اپنے باپ سے حسن کو گالیاں دلوائی۔ حسن بس پھر روتا ہی رہا، میکو چھوڑ گئی حسن کو۔ اب حسن کو کسی بھی طرح سکون نہیں آتا، ہر وقت میکو یاد آتی۔ میکو نے حسن کے ساتھ اتنا برا کیا، پھر بھی حسن کو اب بھی اس سے پیار ہے، چاہ کے بھی اسے دل سے نہیں نکال سکا۔ زندگی برباد کر گئی حسن کی۔ حسن اب موت مانگتا ہے، مرنے کی کوشش بھی کرتا ہے پر بچ گیا، اب سکون اور صبر مانگتا ہے حسن۔ اس طرح کی مزید اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل زبردست اردو اسٹوری کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ دوسری ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔